بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما نافعا۔ 1923 میں اٹلی میں مؤتمر النساء کے نام سے ایک اجلاس ہوتا ہے، جس میں ہدا الشعراوی نامی ایک خاتون اپنا برقع اتار کر پاؤں کے نیچے رونتی ہے کہ اب ہم آزاد ہیں۔ الجزائر میں جب غیروں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں اور انہیں فتح نہیں ملتی تو فیمنزم کی ایک کامیاب تحریک چلتی ہے، اور اس تحریک کی صورت میں اگلی نسلیں لڑنے کے قابل نہیں رہتی، اور الجزائر جو مسلم اکثریت علاقہ تھا عیسائی اکثریت علاقے میں بدل جاتا ہے اور انہیں فتح مل جاتی ہے۔ 5 مرحلوں میں عورت کو باہر نکالا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ مردوں کے سامنے آپ نقاب اتاریں، کیونکہ پردہ صرف حجاب ہے۔ اس مرحلے میں جب کامیابی ملتی ہے تو پھر غیر مردوں سے میل ملاپ کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے بعد عورت سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو گھر کی 4 دیواری کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔ پھر جب عورت اس 4 دیواری سے باہر قدم رکھتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں، کسی میدان میں آپ مرد سے کم نہیں۔ اور یہ جانسا دے کر پھر عورت کو فن و ثقافت کے میدان میں لایا جاتا ہے، اور فن و ثقافت ان کے ہاں فلم انڈسٹری، موسیقی، کھیل کے میدان وغیرہ ہیں۔ اور جب باہر آتی ہے تو مرد 4 طریقوں سے اس کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ پہلا، یوز دا گرل، کہ عورت سے تعلقات تو قائم رکھو، لیکن جب وہ نکاح کا کہے تو بہانے بناؤ۔ سمجھدار عورت پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور پھر سیکنڈ مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں ابیوز دا گرل، اب لڑکیوں کو گالیاں دینا شروع کرو، اس پہ سختی کرو، اس کو دھمکاؤ کہ تمہارے بغیر میں خودکشی کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں کنفیوز دا گرل، ایموشنل کرو اسے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں زہر کھا لوں گا، تمہارے خاوند کو میں تمہاری تصاویر سینڈ کر دوں گا، میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ بیچاری عورت مجبوراً ہاں کر دیتی ہے، وہ گھر والوں کے رشتے کو ٹھکراتی ہے، صرف اسی لڑکی کی ضد میں بیٹی ہوتی ہے، اور جب لڑکی ہر طرف سے کٹ جاتی ہے اور صرف اسی لڑکی کی طرف توجہ دیتی ہے تو وہ لڑکا چوتھے سٹیپ میں آ جاتا ہے، ریفیوز دا گرل، اب لڑکی کو ٹھکرا دو، اور لڑکی سے جنسی تعلقات تو قائم رکھو، لیکن جب وہ رشتے کا کہے تو بہانے بناؤ، اس کو ٹھکراؤ۔ اور یہی سٹیج ہوتا ہے کہ لڑکیاں خودکشی کر جاتی ہیں، کہ نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں، مینٹلی وہ تباہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ مردوں کو موقع ہی نہ دیں۔ میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ بات چیت سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس اینڈ مقام پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ مرد کو موقع ہی نہ دیں، کہ اور مرد کا دل جو ہے وہ عورت کا دیکھنے سے بڑھتا ہی نہیں۔ قرآن میں ہے، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں۔ تو تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس طرح آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، پانی پینے سے دل نہیں بھرتا، اس طرح مرد کا دل جو ہے وہ عورت کے معاملے میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کو عورت ہی مرغوب ہے۔ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ حیادار ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کا یہ سیل فون رات کی تاریکی میں آپ کے لیے کبھی ہیل فون نہ بن جائے۔ آپ اپنی تصاویر جب کسی کو سینڈ کرتی ہیں تو واللہ وہ تصویر اس ایک تک نہیں رہتی، وہ اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا ہے۔ میں جن اداروں سے پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہاسٹل کے کمرے میں ایک لڑکی کی تصاویر سب دیکھتے ہیں۔ آپ جس پہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل آپ چیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے منگتر سے، اپنے خاوند سے۔ اس چیز کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ کو آپ کا خاوند شکی مزاج ملتا ہے، شادی کے بعد مرد کی فطرت الگ ہوتی ہے، آپ اسے قبول نہیں کر پاتی کیونکہ آپ نے اس رنگین دنیا میں وقت گزارا ہوتا ہے۔ آپ کچھ کتابیں پڑھیں، حیا اور پاک دامنی،
جنتی عورتیں، امت مسلمہ کی مائیں، اسلام میں عورتوں کے حقوق، بائی ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور میں پھر کہوں گا کہ آپ اپنے راز کسی کو نہ دیں، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ فرشتوں سے بھی جب آپ کے اعمال مٹا دیتا ہے تو پھر انسانوں سے بھی مٹانے پر وہ قادر ہے، لیکن آپ میں طلب ہونی چاہیے۔ آپ ایک سچی توبہ کریں، زندگی پھر سے شروع کریں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات کروں گا، سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اور کچھ نظریات سے ریلیٹڈ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ والسلام، اللہ حافظ۔